السلام علیکم جناب محترم، میں اب نئی ویڈیو کا آغاز کرتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں، اور اب میں آپ سے نئے موضوع کا آغاز کرتا ہوں، کیونکہ آپ میرے کو کہ آپ میری بات سنتے ہیں تو آپ پر لازم ہے کہ آپ میری پوری بات سنیں۔ پوری بات کا مطلب ہے آپ اگر میری 10 بات کو مانتے ہیں اور ایک بات کو نہیں مانتے ہیں تو آپ میرے ماننے والے نہیں کہلائیں گے، ہے نا؟ آپ میری 50 باتوں کو مانتے ہیں مگر 2 بات کو نہیں مانتے، ایک بات کو نہیں مانتے ہیں۔ عمل کرنا وہ الگ چیز ہے، آپ عمل نہیں کر سکتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن کیونکہ میں آپ کا خیال کرتا ہوں، لیکن آپ میری 50 باتوں کو مانتے ہیں، 100 باتوں کو مانتے ہیں، 1-2 باتوں کو نہیں مانتے ہیں نا، تو آپ میرے ماننے والے نہیں کہلائیں گے۔ یہ میں آپ کو صاف بتا رہا ہوں۔ آپ قرآن مجید کو پورا قرآن مجید مان لیں، لیکن اس میں آپ ایک چیز کو نہیں مانیں گے تو آپ قرآن مجید کو ماننے والے نہیں کہلائیں گے۔ آپ اللہ جل جلالہ کی ذات کو مانیں، لیکن اللہ جل جلالہ کے فرمان کو، کہ جو ان کی بات ہے، حق بات، کیونکہ حق بات میں اس لیے بول رہا ہوں، دیکھا جائے تو اللہ جل جلالہ حق ہی کہتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ حق بات میں اس لیے بولتا ہوں کیونکہ اللہ جل جلالہ آزمائش بھی کرتا ہے۔ تو انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ جل جلالہ جو فرما رہا ہے تو وہ حکم کے طور پر ہے یا نیت چیک کرنے کے لیے ہے، دل دیکھنے کے لیے ہے، یہ دونوں میں فرق ہوتا ہے نا؟ تو اب یہ کوئی ایسا تو کوئی نہیں ہوتا نا انسان کے کوئی بولے کہ بھئی اللہ جل جلالہ نے اسے بہت بڑا بنا دیا کہ وہ اب وہ کہ گناہ بھی کر سکتا ہے، ایسا تو نہیں ہے نا۔ تو اللہ جل جلالہ کا حق بات مانا جائے گا۔ حق بات کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ جو خود فرماتا ہے وہ حق ہے، لیکن یہ بھی دیکھنا ہے کہ بھئی قانون کیا ہے، اصول کیا ہے، کہ اللہ جل جلالہ دل دیکھنے کے لیے بھی فرماتا ہے۔ جیسے اللہ جل جلالہ دلوں کے حال تو جانتا ہے، لیکن پھر بھی اللہ جل جلالہ سوال کر لیتا ہے کہ بتا تجھے کہ کیا ضرورت ہے، یہ تم نے ایسا کیا تو کیوں کیا، ہے نا؟ یا تم نے ایسا نہیں کیا تو کیوں نہیں کیا، یہ کیا ہوا، کوئی مسئلہ ہے تو بتاؤ، ہے نا؟ یا اللہ جل جلالہ فرماتا ہے کہ آخرت میں حساب ہوگا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ جل جلالہ خود یاد نہیں ہے، پتہ نہیں ہے اللہ جل جلالہ کو۔ اللہ جل جلالہ کو سب کچھ پتہ ہے، لیکن کیا ہے کہ اللہ جل جلالہ پھر بھی دیکھتا ہے، چیک کرتا ہے، دلوں کے حال دیکھتا ہے کہ اگلا سچ کہتا ہے یا جھوٹ کہتا ہے، اگلا خود کیسا ہے۔ اللہ جل جلالہ تو جانتا ہے دلوں کے حال، لیکن دوسرے کو دیکھتا ہے کہ دوسرا کیسا ہے، کہ اللہ جل جلالہ اس سے کچھ فرمائے کہ بتا تجھے کیا مسئلہ ہے اور وہ جھوٹ بولے، تو اللہ جل جلالہ کو تو پتہ ہے نا کہ کیا مسئلہ ہے۔ تو تبھی میں کہتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ کی حق بات ماننی چاہیے۔ حق بات کا مطلب یہ ہے کہ دیکھنا چاہیے کہ حق کیا ہے۔ اگر اللہ جل جلالہ فرمائے، حالانکہ اللہ جل جلالہ حق کے خلاف کہ نہیں کہہ سکتا، لیکن اگر اللہ جل جلالہ کہہ دے کہ تمہارے لیے کہ گناہ نہیں ہے، تو دیکھا جائے گا بھئی حقیقت میں گناہ ہے یا نہیں ہے نا؟ حقیقت میں گناہ ہے یا نہیں ہے۔ اگر حقیقت میں گناہ ہوتا ہے تو پھر وہ نہیں کر سکتا، ہے نا؟ تو اگر حقیقت میں گناہ نہیں ہوتا ہے تو پھر نہیں ہوتا۔ چیک کرنے کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں۔ دیکھیں،
چیک کرنے کا میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں کہ اللہ جل جلالہ جو کچھ بھی فرمائے گا نا، تو انبیاء کرام علیہ السلام، کسی بھی نبی کی بات کر رہا ہوں، کسی بھی نبی نے اگر اس پر عمل کر لیا ہے نا تو سمجھو وہ حق ہے نا. تو اللہ جل جلالہ نے کچھ بھی فرمایا، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس پر عمل کر لیا، وہ حق ہے. جس چیز سے منع فرما دیا وہ بھی حق ہے نا. قرآن مجید ہے نا، اللہ جل جلالہ کی کتاب ہے. اللہ جل جلالہ نے جو فرما دیا وہ قرآن مجید بھی اسے تسلیم کر رہا ہے، وہ حق ہے نا. تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، کوئی بھی کتاب اگر اسے تسلیم کر رہا ہے تو وہ حق ہے. لیکن اگر اللہ جل جلالہ فرما رہا ہے کہ ایسا کر لو، لیکن نبی نہیں کر رہا ہے، صحابی بھی نہیں کر رہا ہے، یعنی کہ خلفائے راشدین ہے نا. تو امام حسن وہ بھی نہیں کر رہے، امام حسین نہیں کر رہے، عباس علمدار نہیں کر رہے. تو اور قرآن مجید بھی اسے منع کر رہا ہے کہ نہیں ہم نہیں کریں گے، یعنی کہ قرآن مجید منع کر رہا ہے کہ ایسا نہیں کرو. تو اللہ جل جلالہ کا ایسا بات یعنی کہ نہیں وہ کیا جائے گا کہ یہ اللہ جل جلالہ نے فرمایا ہے تو مانو. کیونکہ بھائی جب قرآن مجید منع کر رہا ہے، کسی نبی نے اس پر عمل نہیں کیا ہے، صحابہ کرام اس پہ یعنی کہ عمل نہیں کرتے. صحابہ کرام میں وہ ہوتے ہیں کہ جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، اور علی اسد اللہ رضی اللہ عنہ ہے. دوسرے صحابی نہیں ہیں، ہے نا. دوسرے صحابی اس چیزوں میں نہیں آتے. اللہ جل جلالہ کے جو اہم فیصلے ہوتے ہیں اس میں دوسرے صحابی کا دائرہ نہیں ہے، وہ نہیں آتے اس دائرے میں. کیوں؟ کیونکہ صحابی بولتے کس ہیں؟ صحابی اسے بولتے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں دیکھ لے اور وہ ایمان والا ہو تو اسے صحابی بولتے ہیں. اس دور میں صحابی وہ ہوگا کہ جو اپنے پیر کو دیکھ لیتا ہے اور اس کا مرید ہوتا ہے نا، اس کی یعنی کہ تابع داری میں ہوتا ہے، اس کا مرید ہوتا ہے، تو وہ صحابی ہوتا ہے. اس دور میں مرید بولتے ہیں کہ یہ مرید اپنے پیر کا مرید ہے. اس دور میں مرید بولتے ہیں، سالک بولتے ہیں. اور نبی کے دور میں جو نبی کا مرید ہوگا اسے صحابی بولیں گے، ہے نا. بس یہ فرق ہے. میں عام صحابیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ عام صحابی نے وہ یعنی کہ عام صحابی کا میں نام نہیں لیتا ہوں کہ وہ کریں گے تو ان کے نقش قدم پر چلو، یا وہ نہیں کریں گے تو ان کے نقش قدم پر چلو. کیونکہ صحابی بولتے کس ہیں؟ صحابی اسے بولتے ہیں کہ جو نبی کا مرید ہو، نبی کا بس نبی کو جس نے دیکھ لیا ہے، ایمان والا ہے، تو بس وہ صحابی بن گیا. تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کی تابع داری کرو، ہے نا. اہم شخصیات کی تابع داری کیا جاتا ہے، جس کو نبی نے کچھ بنایا ہو اس کی تابع داری کیا جاتا ہے. جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے، ان کو گدی نشین بنایا ہے، وہ پہلے خلیفہ ہے، تو ان کی تابع داری کیا جا سکتا ہے، ان کا حوالہ بھی چلے گا. عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہے، ان کا حوالہ چلے گا، کیوں وہ ایک ذمہ دار ہے، ان کو ذمہ داری دی گئی ہے. جس کو نہیں دی گئی ہے اس کی نہیں چلے گی، ہے نا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہے، ان کو تیسرا خلیفہ بنایا ہے، تو ان کا بھی چلے گا بات، ہے نا. ان کو اہم فیصلوں میں شمار کیا جائے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اہم فیصلوں میں شمار کیا جائے گا، کیونکہ ان کو چوتھا خلیفہ بنایا ہے، ان کو ایک ذمہ داری دی گئی ہے. اور امام حسن جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے یعنی کہ ان کے طفیل وہ بڑے ہیں، ہے نا، بڑے بھائی ہیں، امام حسین کے بڑے بھائی ہیں. اور ان کا بھی یعنی کہ ان کو بھی بڑے فیصلوں میں شمار کیا جائے گا. امام حسین کو بھی بڑے فیصلوں میں شمار کیا جائے گا. یہ نبی کے یعنی کہ جانشین ہیں، ہے نا. امام اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، ہے نا. تو عباس علمدار ہیں، ان کو بھی بڑے فیصلوں میں شمار کیا جائے گا. امام مالک ہیں، ان کو بھی بڑے فیصلوں میں شمار کیا جائے گا. امام حنبل ہیں، امام
शाफई हैं, है ना, इमाम अबू हनीफा है, उनको भी बड़े फैसलों में शुमार किया जाएगा। तो जो आम जैसे होते हैं ना, मुरीद जैसे होते हैं, यानी कि नबी के दौर में जिसने ईमान ले आए, नबी को देख लिया और वो ईमान लाए तो वो सहाबी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ताबेदारी करो, है ना। सहाबी का मतलब यह है कि भाई वो बस ईमान लेकर आए हैं, उन्होंने नबी को बस देखा है, बस अपनी आंखों से देखा है, तो इसका मतलब है वो सहाबी है ना। उसकी ताबेदारी लाजिम नहीं है कि कोई किसी भी सहाबी का नाम ले ले। सहाबी जन्नती है, जितने भी सहाबी हैं और दुनिया से जाते वक्त तक, आखिरी वक्त तक वो सहाबी रह चुके हैं, तो वो जन्नती हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी ताबेदारी करो। ताबेदारी उसकी किया जाता है जो जिम्मेदार हो, जिसको जिम्मेदारी दिया जाता है, उसकी ताबेदारी किया जाता है। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु की ताबेदारी किया जाएगा, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की ताबेदारी किया जाएगा, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु की ताबेदारी किया जाएगा, अली असदुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु की ताबेदारी किया जाएगा, है ना। तो और जैसे और अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु, उनकी ताबेदारी किया जाएगा। वो सहाबी तो है, वो अहले बैत हैं, है ना, वो बात भी होती है, लेकिन उनको हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक शहर की सुल्तनत भी दी है, जिम्मेदारी दी है ना, बड़ी जिम्मेदारी दी है ना। और नबी ने उनको हदीस लिखने वाला कातिब बनाया, तो उनको भी बड़े फैसलों में शुमार किया जाएगा। जिसको जिम्मेदारी दी गई है तो उसको बड़े फैसलों में शुमार किया जाएगा। जिसको जिम्मेदारी नहीं मिली है, कोई भी जिम्मेदारी नहीं मिली है, तो उसको नहीं किया जाएगा। ये नहीं देखा जाएगा कि वो सहाबी है। सहाबी का मतलब ही भाई मुरीद है, यानी कि नबी को जिसने देख लिया, ईमान लाया है, तो वो सहाबी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी ताबेदारी करो, है ना। तो मैं यही कह रहा हूँ कि अल्लाह जल्ल जलालुहु का फरमान है, अल्लाह जल्ल जलालुहु का फरमान, अल्लाह जल्ल जलालुहु जो कुछ भी फरमाता है ना, तो उनका अप्रूव ये करेंगे, यानी कि जिनको जिम्मेदारी दी गई है, इनमें से कोई करेगा तो वो फिर माना जाएगा। जैसे मैंने गुज़श्ता वीडियो में बोला है कि भाई नबी ने अपने वक्त में कुछ भी फरमाया है, सहाबा कराम ने कुछ भी फरमाया है, तो वो इस दौर के जो अहले बैत होंगे, सैयद होंगे, वो अप्रूव करेंगे। इसी तरीके से, है ना, अहले बैत अप्रूव करेंगे। तो ताबेदारी हमेशा उसका किया जाता है कि जो जिम्मेदार हो, जिसको जिम्मेदारी दी गई हो, वो करता है, यानी कि उसकी ताबेदारी किया जाता है। जिसको जिम्मेदारी दी गई हो, उसको जिम्मेदारी नहीं दी गई है तो उसकी ताबेदारी नहीं होती, है ना। वो भी जन्नती होता है, लेकिन वो अपनी ज़ात तक के लिए होता है ना। उसकी ताबेदारी लाजिम नहीं होती, या आप समझ लें, है ना। तो अब मैं आपसे एक बात बताता हूँ कि इस दौर में, अब जैसे मैंने आपको गुज़श्ता वीडियो में, यानी कि वीडियो नंबर 23 में या 24 में मैंने आपको कहा होगा कि जो सैयद, इस दौर के जो सैयद हैं अहले बैत हैं, अगरचे वो आलिम हों, पीर हों, तो उनसे आप तस्दीक करवा सकते हैं, है ना। आप कोई हदीस की तस्दीक करवा सकते हैं, आप कुरान मजीद के जो बात है आप उसकी तस्दीक करवा सकते हैं, उसका मायने, उसका मतलब समझ सकते हैं, है ना। आप कुरान मजीद का मायने समझ सकते हैं, आप हदीस की तस्दीक करवा सकते हैं कि कौन सी हकीकत में हदीस है और कौन सी नहीं है ना। तो ये मैंने आपको एक जरिया बताया है, एक तरीका बताया है। लेकिन अब मैं आपको एक नई बात बता रहा हूँ। अगर मिसाल के तौर पर, मिसाल में तो कुछ भी हो सकता है ना,
اگر مثال کے طور پر میں نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں ویڈیو نمبر 1 سے لے کر اور اب تک اور آنے والی جو بھی ہے وہ سب، کیونکہ جو میں بتا رہا ہوں تو اس کا ذمہ دار میں ہوں، ہے نا. میں نے آپ کو جتنی بھی باتیں بتائی ہیں مثال کے طور پر کوئی سید پیر ہی یا کوئی سید عالم ہی میری بات کو رد کر دے، یہ بھی ہو سکتا ہے، ہونے کو کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے کیا بولتا ہے، میں نے آپ کو بتایا نا کہ امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیٹا یزید اس نے رد کر دیا. تو ایسے دوسرے بھی ہوتے ہیں، اہل بیت میں بھی ہوتے ہیں، ہے نا. تو بنو امیہ کا جو ایک فرد ہوتا ہے نا، وہ جس کے بارے میں ابھی اس وقت میرے ذہن میں نام نہیں آ رہا، لیکن یہ ہے کہ نام اگر میں سنوں گا تو مجھے یاد آ جائے گا. یہ بھی مشہور بنو امیہ کا نام تو مجھے پکا یاد ہے. وہ اس کا یعنی کہ ایک فرد ہے جو آثار قیامت کے وقت میں آئے گا، ایک نشانی میں آئے گا، تو وہ پھر آ کے یعنی کہ بہت مار پیٹ کرے گا، تو وہ بھی اہل بیت میں سے ہی ہوگا. یعنی کہ میں نے آپ کو بتایا نا گزشتہ ویڈیو میں نے آپ کو بتایا کہ اہل بیت ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ حق کے خلاف چلے جائیں. نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ آپ میری آل کی تابعداری کرو اور کتاب اللہ کو چھوڑ دو. نبی نے 2 چیزوں کو ایک ساتھ رکھا ہے نا. اپنے بعد نبی دنیا سے چلا جائے گا تو نبی نے اپنے بعد 2 چیزوں کو رکھا ہے ایک ساتھ، ایک کو نہیں رکھا، 2 چیزوں کو رکھا ہے تاکہ غلط نہ ہو. یعنی کہ بات حق کو اہمیت دیا جا رہا ہے، مقصد کو اہمیت دیا جا رہا ہے. تو نبی نے 2 چیز کو رکھا، ایک کتاب اللہ اور ایک اہل بیت، ہے نا، نبی کی آل. تو اب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں. مثال کے طور پر اگر کوئی، اب میں جو بات بتا رہا ہوں، مثال کے طور پر کوئی سید پیر ہو، وہ میری باتوں کو رد کر دے. سید پیر ہو وہ میری باتوں کو رد کر دے، یا کوئی سید عالم ہو، یعنی کہ لوگ اسے جانتے ہیں کہ بھئی یہ سید پیر ہے یا سید عالم ہے، لوگ اسے جانتے ہیں، تو وہ میری باتوں کو رد کر دے. وہ بولے نہیں بھائی اس کی بات نہیں مانو، اس کی بات صحیح نہیں ہے. مثال میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، پرانے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا، تو اس دور میں بھی ہو سکتا ہے نا. میں یہ نہیں کہتا ہوں، میں نے یہ بولا ہے کہ اللہ جل جلالہ، انبیاء کرام علیہ السلام، فرشتے، صحابہ کرام، اہل بیت، یہ سب آپس میں ایک ہے. لیکن وہ حق پر ہوں گے تو پھر ایک ہے نا. جو حق سے ہٹ گیا وہ باہر نکل گیا. اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ سارے ایک ہے اور کوئی حق کے خلاف جا رہا ہے تو وہ پھر بھی ایک ہے. اگر حق کے خلاف ہوا تو وہ باہر نکل گیا، وہ پھر ان میں شمار نہیں ہوگا، ہے نا. یہ بات آپ سمجھ لیں. میں نے جو سب کو ایک ٹھہرایا تو وہ سب حق والے ایک ہیں. جو حق سے باہر نکل گیا وہ ان میں شمار نہیں ہوگا، وہ اپنا اکیلا ہو گیا، وہ سمجھو نکل گیا اس دائرے سے. چاہے وہ کوئی نبی کا بیٹا ہو، صحابی کا بیٹا ہو، ہے نا، یا کوئی پیر کا، کوئی خود پیر ہو یا پیر کا خلیفہ ہو، ہے نا، یا کسی بڑے سے بڑے ولی اللہ کا بیٹا ہو، ہے نا. جو حق سے باہر نکل گیا، حق کے دائرے سے باہر نکل گیا، تو وہ اس دائرے سے نکل گیا کہ جو ایکا ہے نا، اللہ جل جلالہ، انبیاء کرام علیہ السلام، صحابہ کرام اور فرشتے ہیں، اہل بیت ہیں، اللہ جل جلالہ کے مقرب اولیاء کرام ہیں، وہ ان دائرے سے باہر نکل گیا، ہے نا. تو اگر کوئی سید نام کا کوئی ایسا بندہ ہو، کوئی پیر ہو، کوئی عالم ہو، وہ میری باتوں کو رد کر دے. کیوں رد کرے گا؟
سب سے پہلی بات یہ ہے، جب میں حق بات کر رہا ہوں میری بات کو کیسے رد کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. تو میں تو بھائی ویڈیو میں کھلے عام بول رہا ہوں کیونکہ میرے کو پتا ہے میں کیا بول رہا ہوں. میں حق کی حفاظت کر رہا ہوں. میں کوئی اپنا نام نہیں کما رہا ہوں کہ میری تابع داری کرو اور میں تمہارے کو حق کے خلاف لے جاؤں، ہے نا. میں تو کہہ رہا ہوں کہ نہ میں حق کے خلاف جا سکتا ہوں نہ کوئی دوسرا جا سکتا ہے. اگر مثال کے طور پر اس دور میں کوئی 2 نمبر علماء ہوں، کوئی 2 نمبر علماء ہوں، کوئی مردود علماء ہوں، وہ چلے جائیں کسی ایسے شخص کے پاس چلے جائیں کہ جو سید پیر کے نام سے مشہور ہے یا سید عالم کے نام سے مشہور ہے، یعنی کہ اس کی بات پتہ ہے، لوگوں کو پتہ ہے، اور وہ اس سے تصدیق کروا لے، اور تصدیق یہ کروائے کہ میری بات کو نہیں مانی جائے. تصدیق بھی پھر یہ کروائے، ہے نا، تصدیق بھی یہ کروائے کہ میری باتوں کو نہیں مانا جائے. تو ایسا تو نہیں کام چلے گا نا. میں نے آپ کو گزشتہ ویڈیو میں بولا ہے نا، جو تصدیق کرے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، ہے نا، اپنا ذمہ دار خود ہوگا. یہ تصدیق کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی نے اپنا نام کمانے کے لیے تصدیق کر دیا کہ کوئی 2 نمبر علماء ہوگا یا مردود علماء ہوگا، وہ اپنی مرضی سے کچھ بھی کام کرے گا، ہے نا. کوئی اس میں اپنی واہی کا کام نہیں ہے، اس میں حق کا کام ہے، ایمانداری کا کام ہے نا. تو کوئی کیسے کوئی تصدیق کر سکتا ہے؟ جو کرے گا وہ اپنا ذمہ دار خود ہوگا، ہے نا. یہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں. لیکن اب بات آ رہی ہے اگر کوئی سید نام کا کوئی پیر ہو، ایسا یعنی کہ دنیا میں ہوتے ہیں، اور پتہ چلتا ہو کہ بھئی ان کے ابو یا ان کے دادا یا ان کے پردادا وہ بڑے ولی اللہ تھے، تو وہ جو شخص ہے نا جو اپنے آپ کو سید بولتا ہے اور پیر بھی اپنے آپ کو تسلیم کرتا ہے یا عالم تسلیم کرتا ہے، اور وہی میری باتوں کو رد کر دیتا ہے، تو اگر ایسا ہو جائے، کیونکہ بھائی جب گزشتہ پرانے دور میں ایسا ہوتا تھا تو اس دور میں بھی ہو سکتا ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ میں نے جیسے اہل بیت کی فضیلت بیان کیا ہے نا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق کے خلاف جا سکتے ہیں. یہ صرف حق والوں کی بات ہے، صرف حق والوں کی بات ہے. جو حق سے باہر نکل گیا وہ اس دائرے سے باہر نکل گیا، ہے نا. جو ظلم کرے گا، تباہی پھیلائے گا، حق کے خلاف کھڑا ہو جائے گا، جنگ کرے گا حق کے خلاف، وہ باہر نکل گیا، ہے نا. یہاں کسی کا بدماشی ہو، اکڑ ہو، وہ نہیں چلے گا کہ بھئی میرا درجہ یہ ہے تو میرے دادا یہ ہے، میرے پردادا یہ ہے نا. یہ چیزیں نہیں چلیں گی، ہے نا. بھئی اگر دادا پردادا کی بات کر رہے، نبی کی بات کر رہے، میں نبی کی آل کا ہوں تو نبی کے کام بھی تو کریں. تو ایسا نہیں چلے گا. اگر کوئی میرے مقابل کھڑا ہو جائے، سید پیر اپنے آپ نے اس نے یعنی کہ اپنے آپ کو سید پیر شو کیا ہو، سید عالم شو کیا ہو ہیں، یا وہ کسی مردود علماء کی اگر سرپرستی کرے، 2 نمبر علماء کی سرپرستی کرے، تو اس کی بات نہیں مانے اس کی بات، ہے نا. تو حق کو اہمیت دیں، ہے نا. قرآن مجید حق ہے. نبی نے ایک چیز کو صرف اہل بیت کو بڑا نہیں بنایا، نبی نے ایک قرآن مجید دیا، یعنی کہ ایک کتاب اللہ دیا ہے. تو کتاب اللہ میں قرآن مجید اہم ہے، یعنی کہ جو نبی پر نازل ہوا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں تحریف نہیں ہے، تبدیلی نہیں ہے. قرآن مجید میں ترجمے میں تبدیلی ہو سکتا ہے، ترجمے میں تبدیلی ہیں بھی. بعض قرآن مجید ایسے ہیں جس میں ترجمے تبدیل ہیں، اور بعض ایسے ہیں جس میں ترجمے مختلف ہیں، یعنی کہ لکھنے والے کا فرق ہے کہ کس نے کیا لکھا ہے. مطلب یہ ہے کہ ترجمے میں تبدیلی ہیں لیکن قرآن مجید میں تبدیلی نہیں ہے نا. تو بات یہ ہے کہ نبی نے 2 چیزوں کو اہمیت دیا ہے. نبی نے ایک کتاب اللہ کو اہمیت دیا ہے اور ایک اہل بیت کو اہمیت دیا ہے. تو آپ پر لازم ہے آپ 2 چیز کو رکھیں، ایک چیز کو نہیں، ہے نا.
آپ دو چیز کو ساتھ رکھیں برابر. تو اب میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی 2 نمبر علماء، مردود علماء، اگر کسی سید پیر سے اور یا سید عالم سے میرے خلاف اگر تصدیق کروا لے اور دوسرا تصدیق کر بھی دے تو یہ بڑی بات ہے. کیوں تصدیق کر سکتا ہے؟ وہ اپنے آپ کو سید سمجھتا ہے اس لیے تصدیق کر سکتا ہے. یہ چیز نہیں چلے گا. اگر یہ چیز چلنا ہوتا نا تو پھر میں حق بات ہی نہیں بولتا. میں بولتا میں بس ان کی تابع داری کروں، چاہے وہ حق کریں یا نہ حق کریں. یہ چیز نہیں چلے گا. جو حق کے دائرے سے باہر نکلے گا وہ نکل گیا، ہے نا. تو ایسے کوئی بھی جو ہوتا ہے نا، سید پیر ہو یا سید عالم ہو، اگر اس کے نام کے ساتھ سید ہو، لوگ اسے سید نام سے جانتے ہیں. تو میں نے اہل بیت کو اہمیت تو دیا ہے کہ بھئی اہل بیت سے تصدیق کروانا چاہیے، لیکن اگر کوئی اہل بیت میرے ہی مقابل کھڑا ہو جائے، اہل بیت نہیں سید، کیونکہ اہل بیت اسے بولتے ہیں جو پورے آل کو سب ملا کر ہوتا ہے نا، اس کو اہل بیت بولتے ہیں، ہے نا. تو میں سید کی بات کر رہا ہوں. اگر کوئی سید میرے خلاف کھڑا ہو جائے، کوئی سیدہ میرے خلاف کھڑی ہو جائے، بھلے وہ پیر ہو یا عالمہ ہو، ہے نا، تو اگر میرے خلاف کھڑے ہو جائے تو اس میں پتہ کیا دیکھا جائے گا؟ اس میں یہ دیکھا جائے گا کہ وہ میری ذات سے، میرے ایمان سے، میرے ذات سے اوپر ہے، بڑھ کر ہے، وہ ہے نا، وہ مجھ سے بھی اوپر ہے نا. یہ دیکھا جائے گا. اگر میرے مقابل کھڑا ہوگا تو پھر یہ دیکھا جائے گا. کیونکہ میرے مقابل کیسے کھڑا ہوگا؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے نا کہ بھئی وہ اپنے آپ کو سید سمجھتا ہے، تو اس وجہ سے کھڑا نہیں ہو سکتا. ہاں حق کی بات ہے تو پھر بول سکتا ہے، حق کی بات ہے تو بول سکتا ہے، لیکن حق کی بات پھر قرآن مجید سے پھر ثابت بھی کرے گا، ہے نا. اپنے آپ کو سید اگر سمجھ کر وہ میرے خلاف کھڑا ہوگا تو یہ کام نہیں چلے گا. میں کھلے طور پر اس لیے بولتا ہوں تاکہ دوسرے لوگ بھی الگ الگ بہروپیے ہوتے ہیں نا، روپ ہوتے ہیں، ان کے کسی کے شکنجے میں نہیں آئیں کہ کوئی کسی نے اپنے نام کے ساتھ سید لگا دیا اور وہ بولے کہ بھئی میرا دادا تو پردادا تو یہ تھا، یا حقیقت میں بھی ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کہنے والا خود حق پر قائم ہونا چاہیے، ہے نا. تو اگر کوئی میرے مقابل کھڑا ہو جاتا ہے یا ایسے مردود علماء کو، 2 نمبر علماء کو اپروو دے دیتا ہے، یعنی کہ تصدیق کر دیتا ہے کہ وہ صحیح بولتے ہیں، اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ وہ جو سید جیسے پیر ہوتے ہیں نا، علماء ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے وہ پھر میرے باتوں کو رد کر رہے ہیں، میری ذات کو رد کر رہے ہیں. کیا سمجھ کر رد کر رہے ہیں؟ وجہ کیا ہے؟ ان کا کہنا نہیں مانے، ہے نا. کیونکہ قرآن مجید اگر انہوں نے رد کرنا ہے، وہ قرآن مجید کو سامنے رکھ کر، یعنی قرآن مجید سے میری باتوں کو رد کریں. اپنے ذات سے رد نہیں ہوتا ہے کہ بھئی انہوں نے رد کر دیا تو رد ہو گیا. نبی نے ایک چیز کو نہیں رکھا کہ بھئی جس نے رد کر دیا تو ہو گیا، کیونکہ بہکنے والے نبی کے جو ہوتے ہیں نا رشتہ دار ہوتے ہیں، جیسے بیٹے ہوتے ہیں، نبی کے گھر والوں میں بھی ایسے جو بہک جاتے ہیں. تو نبی نے صرف اہل بیت کو نہیں رکھا کہ تم میری آل کی وہ کرنا، اتباع کرنا. نبی نے 2 چیزیں رکھی ہے اپنے بعد. پہلے جو دور میں ہوتا تھا گزشتہ نبیوں میں، وہ بولتے تھے بھائی میرے بعد ایک اور نبی آئے گا، وہ یہ ہوگا. دوسرا بولتا تھا، وہ آتا تھا، وہ بولتا تھا میرے بعد دوسرا نبی بھی آئے گا. تو ہر کوئی اپنے بعد والے نبی کا آگاہی کرتے تھے قوم کو کہ میرے بعد دوسرا نبی بھی آئے گا تو تم اس کی اتباع کرنا. وہاں پہ وہ یہ بات نہیں رکھتے تھے کہ دوسرے کتاب کی بھی اتباع کرنا.
کیونکہ وہاں پہ نبی کا نام ہے، تو وہ بولتے تھے نبی کی اتباع کرنا، اور جو نبی آئے گا وہ گزشتہ یعنی کہ اپنے پہلے والے نبی کے خلاف کوئی بیان نہیں دے سکتا، ہے نا. یہ سب میں اتفاق ہوتا ہے، یعنی کہ ایکا ہوتا ہے. آنے والا یعنی کہ پہلے والا نبی اپنے قوم کو بتا دیتا تھا کہ بھائی میں چلا جاؤں گا دنیا سے تو میرے بعد دوسرا نبی بھی آئے گا، تو تم اس کی اتباع کرنا، ہے نا. تو پہلے والا نبی بعد والے نبی کی تصدیق کرتا تھا، اور بعد والا جو نبی آتا تھا وہ پہلے والے نبی کے خلاف نہیں بولتا تھا، تو ان میں اتفاق ہوتا تھا، ایکا ہوتا تھا، ہے نا. تو وہاں پہ نبی کی بات ہوتی تھی کہ پہلے والا نبی بولتا تھا کہ میں چلا جاؤں گا دنیا سے، میرے بعد دوسرا نبی آئے گا تو تم اس کی اتباع کرنا. وہ نبی تھا، تبھی نبیوں نے ایسا فرمایا. آخری نبی تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. جب میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر یہ نہیں فرمایا کہ تم میری آل کی اتباع کرنا. نبی نے پھر دو چیزیں رکھی ہیں، کیونکہ نبی نہیں آئے گا تو پھر دو چیزیں رکھی ہیں، ایک ہے کتاب اللہ اور ایک ہے نبی کی آل. نبی نے فرمایا میں دنیا سے چلا جاؤں گا تو پھر تم دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، ایک کتاب اللہ کو اور ایک نبی کی آل کو، دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا. تو اب اس دور میں کوئی بھی بندہ صرف نبی کی آل کو نہیں تھام سکتا، ہے نا. کہ کوئی سید عالم نے ایسا فتویٰ دے دیا یا سید پیر نے ایسا فتویٰ دے دیا، اور وہ بھی حق کے خلاف فتویٰ دے رہا، نہیں دے سکتا ہے نا. تو نبی نے تو خود ثابت کر دیا ہے نا کہ بھئی ایک کا نہیں ماننا ہے، ایک کی تابع داری میں نہیں جانا ہے. تو نبی نے دو چیز رکھی ہے، تو دو چیز میں اگر کوئی مکمل ہوتا ہے تو وہ سمجھ میں آتا ہے، وہ صحیح ہے. دو چیز میں جو مکمل ہوگا وہ صحیح ہے، جو دو چیز میں نہیں ہے وہ نہیں ہوگا. وہ جب نبی نے اسے رد کر دیا، یعنی کہ نبی نے منع کر دیا ہے، رد کر دیا ہے کہ بھئی دو چیزوں کو مضبوطی سے تھام لینا، اور دونوں چیزوں کا برابر رکھا ہے، تو دوسروں پر بھی لازم ہے کہ وہ دونوں چیزوں کو برابر رکھے. صرف یہ نہ دیکھے کہ بھئی کوئی کس کے بیٹے نے یہ فتویٰ دے دیا، یہ کون سے عالم نے ایسا فتویٰ دے دیا، کون سے پیر نے ایسا فتویٰ دے دیا، یا اس کا ابو کون تھا، اس کا ابو بہت بڑا ولی اللہ تھا. یہ چیزیں نہیں دیکھا جائے گا، دو چیزوں کو دیکھا جائے گا، ایک آل نبی ہو اور دوسرا وہ کتاب اللہ سے بھی تصدیق شدہ ہو، یعنی کہ کتاب اللہ اس کی بات رد نہیں کرتا ہو، تو پھر اس کی بات مانی جائے گی، ہے نا. اگر کوئی سید پیر ہے، سید عالم ہے، اگر وہ حق کی یعنی کہ کوئی فتویٰ دیتا ہے تو اس کے صرف فتوے کو نہیں دیکھا جائے گا، وہ یہ دیکھا جائے گا کہ وہ اس کا فتویٰ بھی یعنی کہ اس کی بات بھی کتاب اللہ کے قرآن مجید کے خلاف نہیں ہو. دونوں چیزوں کو اہمیت ہے برابر، ایک چیز کو نہیں ہے نا. یہ میں آپ سے بتا رہا ہوں. تو ایسے ہو سکتے ہیں بھائی کہ جیسے دو نمبر علماء ہیں تو دو نمبر پیر ہوتے ہیں، تو یا مردود علماء ہو، مردود پیر ہوں، تو وہ کسی جگہ جا کے اپنا یعنی کہ تصدیق کروا لیں. تصدیق کرنے والا خود ذمہ دار ہے. اگر وہ کسی کا غلط تصدیق کرتا ہے خود ذمہ داری لیتا ہے، آپ اس کو بھی رد کر دیں، ہے نا. مثال کے طور پہ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک دو نمبر علماء ہے، اس نے کیا کیا، اس نے گیا اور اس نے کسی سید پیر کے ساتھ یعنی کہ اس کے پاس جا کے اس نے اپنے کتاب کی یعنی کہ اپنی ذات کی اس نے تصدیق کروا لی کہ میں جو بھی دین کا کام کروں گا وہ صحیح ہوگا، جس طریقے سے بھی کروں گا وہ صحیح ہوگا. تو اس نے جو سید پیر تھا یا سید عالم تھا اس نے تصدیق کر دیا کہ ہاں یہ صحیح ہے، یہ ہمارے سے تعلق رکھتا ہے، اور اس کی ذمہ داری یعنی کہ اس کی جو حمایت ہے
وہ سید پیر بھی کرتا ہے، اس نے یہ اپنے آپ کو ظاہر کر دیا، اس نے اپنے آپ کو ظاہر کر دیا کہ بھئی ہاں یہ جو عالم ہے یا کوئی فلانا بندہ یہ جو بھی کام کرتا ہے اس کی ذمہ داری میری ہے، یعنی کہ میں اس کی حمایت کرتا ہوں. حمایت یہ ذمہ داری کہلائے گا، ہے نا. اگر کسی نے ایسے تصدیق کر دیا اور پھر یعنی جب تک تو کر دیا وہ تو کر دیا، وہ تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن پھر اگر کسی 2 نمبر علماء نے غلط کام کیا، 2 نمبر پیر نے غلط کام کیا، مردود علماء نے غلط کام کیا، اس کو پکڑ لیں گے، اس کو سزا ہوگی. 2 نمبر علماء پیر کی، اس پیر کی نہیں ہوگی، سید پیر کی، اس سے بھلے تصدیق کر دیا ہو، ہے نا. تو وہ جو 2 نمبر علماء ہوگا، 2 نمبر پیر ہوگا یا مردود علماء ہوگا، مردود پیر ہوگا، وہ غلط کرے گا، اس کو سزا ہوگی. لیکن جب اس کو سزا ہوگی نا، اس وقت وہ جو سید پیر ہے نا، وہ اگر بچائے گا نا کہ اس کو بچا لو، یعنی اس کو چھوڑ دو کیونکہ میں نے ذمہ داری لی ہے، اور وہ ہو بھی حق کے خلاف، یعنی حق کے خلاف ہے، اور وہ جو سید پیر ہے یا سید علماء ہے وہ بول رہا ہے کہ بھئی اس کو چھوڑ دو، اس کی ذمہ داری میں نے لی ہے، تو اس کو بھی سزا ہوگا. اس سے ذمہ داری کیسے لے لیا؟ وہ پھر ثابت کرے، کیسے چھوڑ دو، ثابت کرے، ہے نا. تو اگر کوئی کسی کی ذمہ داری لے لیتا ہے تو وہ ذمہ دار ہوتا ہے، لیکن اگر ذمہ داری لینے کے بعد کوئی پکڑا جاتا ہے نا تو وہ اکیلے ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے غلط کام کیا. جب تک ذمہ داری تھی تب تک تھی، لیکن بعد میں پھر اس کو پکڑ لیا جائے گا جس نے غلط کیا. لیکن پھر بھی اگر کوئی آ رہا ہے نا اس کے پیچھے، یعنی کہ جس نے ذمہ داری لی ہے وہ پھر بھی آ رہا ہے، تو پھر اس کا نہیں چلے گا. پھر تو وہ تو پھر اس میں بھی شریک ہو گیا ہے نا، جو غلط کام ہے اس میں بھی تو شریک ہو گیا، پھر اس کا نہیں چلے گا کہ وہ بولے بھائی میں سید ہوں تو پھر میں عالم ہوں یا میں فاضل ہوں، ہے نا. ایسا نہیں چلے گا. جو حق کے خلاف کھڑا ہوگا وہ حق کے دائرے سے باہر نکل گیا، ہے نا. اس کی حمایت کوئی بھی نہیں کر سکتا. جیسے مثال کے طور پہ بعض اوقات ہو سکتا ہے کہ نبی نے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے دور میں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یا کسی بھی نبی نے اپنے دور میں یا کسی بھی دور میں کسی کو چن لیا، کسی کی ذمہ داری لے لی، سرپرستی لے لی، ہو سکتا ہے لے لی، لیکن جس کی لے لی ہے وہ بعد میں حق کے خلاف کھڑا ہو گیا، جس کی لے لی ہے ذمہ داری وہ بعد میں حق کے خلاف کھڑا ہو گیا تو نبی اس کو چھوڑ دے گا. پھر وہ پکڑا جائے گا، تو نبی اس کے پیچھے نہیں آئے گا، ہے نا. نبی اس کے پیچھے نہیں آئے گا کہ بھئی اس کی ذمہ داری میں نے لی تھی تو اس کو چھوڑ دو. جب لی تھی تب لی تھی، جب پکڑا گیا تو چھوڑ دیا، ہے نا. کوئی کسی کا ذمہ دار نہیں ہوتا. اگر ایسا ہو نا کہ ذمہ داری کسی نے تصدیق کر دیا تو پھر وہ اگلا کچھ بھی کرے گا، غلط کام کرے گا، تو ایسے تو بھئی سارے یعنی کہ سارے غلط کام کریں گے اور سارے ولی اللہ بن جائیں گے، ہے نا. تو ایسا نہیں ہو سکتا ہے کہ کسی پیر ہو، سید پیر ہو یا سید عالم ہو، فاضل ہو، سید فاضل ہو، وہ کسی کی ذمہ داری لیتا ہے اور دوسرا انسان بعد میں غلط کام بھی کرتا ہے، اور یہ جو سید پیر عالم ہے وہ پھر بھی اس کی حمایت کرتا ہے. تو حمایت کرے گا تو اس کی وجہ تو ہوگی نا، اس کا دلیل بھی تو ہوگا کہ کیوں، اس کی وضاحت پھر دوسرا کرے گا کہ بھئی اس نے جو غلط کام کیا اس کی کیا وجہ ہے، کیوں کیا یہ. اگر وہ بولے نہیں بھئی میں سید ہوں، تو اگر کوئی بولے کہ میں سید ہوں تو اس وجہ سے اس کو چھوڑ دیا جائے، تو یہ تو وجہ نہیں بنے گی، ہے نا. تو میرا بولنے کا مطلب ہے کہ حق پر قائم رہیں، حق پر قائم رہیں. اب مثال کے طور پہ نبی ہیں، نبی نے حق پر قائم رہنے کے لیے قربانیاں دی ہیں، ہے نا. امام حسین ہے، اس نے حق پر قائم رہنے کے لیے، امام حسین ہے، اس نے حق پر قائم رہنے کے لیے اپنا سر کٹا دیا.
تو اس دور میں کوئی بھی سید پیر ہو یا سید عالم ہو وہ حق کو رد نہیں کر سکتا، وہ اپنے درجے کو بڑا قرار نہیں دے سکتا ہے۔ جب امام حسین نے حق کے لیے اپنے سر کو کٹا دیا نا، انہوں نے تو اپنے درجے کو اہمیت نہیں دیا کہ میرا درجہ ایسا ہے تو میں حق کے خلاف جا سکتا ہوں۔ انہوں نے تو حق کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنا سر کٹا دیا۔ تو اس دور میں کوئی بھی حق کو رد کر کے اپنا عزت نہیں کما سکتا، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ ٹھیک، اوکے، السلام علیکم۔ میرے ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، ٹھیک ہے، اوکے، السلام علیکم۔